اذان دینے والا باقی سارے لوگوں سے پہلے مسجد میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اذان دینی، اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانا ہے اللہ کا نام لے کر. تو وہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جس میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا جو دل ہے وہ ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو اذان دینے والا سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے اور اذان دینے کے بعد جاتا بھی نہیں. اذان دے کر وہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، وظائف کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تکبیرات کہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے. تو اذان دینے والا وہ خوش نصیب ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو قیامت کے دن جو اپنے عرش کا سایہ ہے وہ عطا فرمائے گا. اور انہی میں اذان دینے والے خوش نصیب ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور پھر دوستان محترم، اذان دینے والے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بلانے والے کتنے خوش نصیب ہیں. وہ کن کلمات کے ساتھ جو وہ اذان میں پڑھتے ہیں، وہ کن کلمات کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کی جو توحید ہے، جو اس کو بن دیکھے مانا ہے، جو اس پر ایمان لائے ہیں، اس رب کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وہ کن کلمات کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا. کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کی سب سے بہترین صورت ہے. اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. دنیا کے اندر تم کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو دو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو. لیکن فرمایا جو اذان دینے والا ہے، جب وہ لوگوں کو بلاتا ہے تو کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں آؤ فلاح کی طرف. اور فلاح اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جب فلاح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی مراد ہے. تو مؤذن جو اذان دیتا ہے، جب وہ لوگوں کو بلاتا ہے تو کہتا ہے آؤ اس کامیابی کی طرف جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، آؤ اس کامیابی کی طرف جو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، جو فلاح دارین کی طرف، دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف بلاتا. اور پھر فجر کے وقت کیا کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے. ارے تمہیں کیا خبر جب بندہ بستر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، صبح فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اسے کتنا سکون ملتا ہے.
اسے کتنا اطمینان قلب ملتا ہے، اسے وہ اطمینان ملتا ہے جو بستر پر پڑے رہنے میں نہیں ملتا، جو اطمینان اسے اللہ کی بارگاہ میں سجدائز ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن جو نماز ہے سمجھ لے اور جان لے اور اس یقین کو پختہ کر لے، جو نماز ہے وہ واقعی نیند سے بہتر ہے۔ اور پھر آخر میں پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے دعوت دیتا ہے، جو اذان دیتا ہے، مؤذن ہے، وہ ان کلمات کے ساتھ عظمت والے، بڑائی والے، وہ جو رب نے کہا نا کہ کون ہے جس کی بات اس سے بہتر ہو سکتی ہو کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اذان دے کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والا کون ہے؟ وہ مؤذن ہے، وہ اذان دینے والا ہے۔ یہ تو اذان کی فضیلت ہے نا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے 7 سال تک، کتنے؟ 7 سال تک جس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی، فرمایا وہ قطعی جنتی ہے۔ جس نے 7 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان دی، فرمایا وہ پکا جنتی ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے صرف 1 سال، 7 سال نہیں، جس نے صرف 1 سال اذان دی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس نے بھی اذان دی صرف 1 سال، فرمایا وہ بھی قطعی جنتی ہے۔ 1 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان دی، فرمایا وہ بھی پکا جنتی ہے۔